صبح ہونے کی دیر ہے، فالج گراؤں گا اس کی زبان پر۔ امیری پہ ناز کرنے والی پورے پاکستان سمیت پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھائے گی، میری بغیر اجازت کے اس کی زبان کو کوئی ہلا سکتا نہیں۔ بے شک بے شک۔ تیرا مذاق اڑایا، تو نے اپنے آپ غریب ہوئی ہے، میں نے کیا تجھے؟ ایک ماں کے پیٹ میں 2 بھائی پلے، ایک گھر کے ویڑے میں کھیلے، ایک اسکول میں، آج تو تختی لکھ کر میں لکھوں گا۔ ایک برتن میں کھایا، ایک روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے ماں نے دیے۔ اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو کپڑے کی دکان کا مالک بنا دیا، دوسرے کو بازار میں ریڑھی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ ایک کہہ رہی ہے بچی جوال کوئی نہیں، ابھی نانا ابھی اپنے 5 سال رشتہ نہیں کرنا۔ ایک کہہ رہی ہے مولوی صاحب مجھے کوئی تسبیح بتا دے، 5 بچیاں جوان ہوتے ہوتے بوڑھی ہو رہی ہے، تقسیم اس کی۔ اپنی بچیوں کو دو، کروڑوں دو، لاکھوں دو، لیکن جہیز کی طرز پر نہ دو، مکان دے دو بنا کر، مارکیٹ میں کوئی دکان دے دو خرید کر، جہیز 20 سال، 20 بستر، 10 چرپائیے، فلانی 5 سال، 10 سال، 20 سال، جس کپڑے کو ورت کے نہیں دیکھتی، جہیز جس رضائی کو کھول کے نہیں دیکھتی، وہ تو کوئی دکان دے دیتا، کوئی چھوٹا سا مکان لے دیتا، ہر مہینے کرایہ آتا، اس کا گھر چلتا، اللہ کی قسم رب تیرے سے بھی راضی ہوتا، ان کے گھر میں بھی اللہ خوشیاں بسار دیتا۔ 10 محرم الحرام جا رہا ہے، ربیع الاول کی سارے تیاری کرو، یقین کرو یہ بھائی عرفان بھی گواہ میں نمبر کھولتا ہی کوئی نہیں۔ ربیع الاول میں تاریخ دو، ربیع الاول میں تاریخ دو۔ کیوں؟ ہم کیونکہ نبی کو معاذ اللہ صرف 1 مہینے مانتے، 11 مہینے کوئی نہیں مانتے۔ ربیع الاول میں دو جی تاریخ، ربیع الاول میں دو جی تاریخ۔ ربیع الثانی میں کیوں نہیں؟ جمادی الاولیٰ ثانی میں کوئی نہیں؟ کس نبی کی سیرت کو اتنا تنگ کر رہے ہو جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا؟ اس کی سیرت 1 مہینے کے لیے نہیں، لکھنے والوں کے قلم تھک گئے، انگلیاں قلم گھس گئے، انگلیاں تھک گئی، دماغ خالی ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ اللہ کی قسم حضور کی سیرت باقی ہے، اور قیامت کی صبح تک حضور کی سیرت باقی رہے گی۔ اپنے دل پر میرے عزیزوں محنت کریں، روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر اس دل کی کلاس لیا کریں، تنہائی میں روزانہ 3 منٹ سے لے کر 5 منٹ، 5 منٹ سے لے کر 7 منٹ، پھر 10 منٹ، 15 منٹ، پھر جب ترتیب بن جائے گی آدھا گھنٹہ اس دل کی کلاس کی۔ فرمایا تو پکڑ اس دل کو، کیوں آج بازار کی طرف تیرا دھیان گیا؟ کیوں کسی پردے بغیر پردے والی عورت کی طرف تیرا دھیان گیا؟ کیوں آج تیری طرف حسن و جمال کی خواہش پیدا ہوئی؟ کیوں پیسے کی طرف تیرا دھیان گیا؟ اللہ اکبر، دل کی کلاس لو روزانہ۔ اس دل کو میرے عزیزو اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ، اتنی تعلیم دے کے اس قابل تو اس دل کو بنا دو کہ 24 گھنٹے میں یہ دل ایک مرتبہ تو اللہ کو ضرور یاد کرنے لگ جائے۔ 5 مرتبہ اذان پر تیرا دل تڑپ جائے۔ اما عائشہ کی کہ آپ نے وہ روایت نہیں سنی، بات نہیں سنی؟ فرمایا جب اذان کی آواز آیا کرتی، کملی مبارک کندھے پر اوڑھ کے یوں کر کے چلے جایا کرتے، ہم چہرہ ہی تکتے رہتے۔ اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ فرمایا عائشہ مجھے میرے رب نے بلا لیا ہے، اب تم بعد میں، میرا اللہ پہلے، میری ازواج بعد میں۔ فرمایا اس طرح اٹھ کے چلے جایا کرتے جس طرح میں جانتے پہچانتے ہی کوئی نہیں۔ عائشہ میرا بستر بدل دیا؟ کہ نہیں جی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ یہ آج بستر مجھے نرم نرم کیوں لگا؟ کہ کملی والے ایک چادر ایک کمبل میں زندگی گزارنے والے تیرے نرم جسم کو دیکھ کر میں نے کمبل کو چکور کر دیا۔ فرمایا اسے کوہرا کر دے، اکیلا ہی بچھا۔ عائشہ اس نے صبح مجھے اٹھنے میں بڑا پریشان کیا۔ مر گئے، ہے ہی کچھ نہیں جی، ہے ہی کچھ نہیں، کتھوں دئیے۔
پلازے کے لیے پیسہ موجود، مارکیٹ کے لیے پیسہ موجود، اچھا جی دکان بک رہی ہے، حاجی صاحب لے لو، تیرے پڑوس کتنے کی ہے؟ 80 لاکھ کی، اچھا میں کچھ کرتا ہوں، تیرے پاس پیسہ موجود، اللہ کے لیے مر گئے 2 سال سے لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، خدا کی قسم مدرسے بند ہونے کو ہو گئے۔ کہاں تک؟ میں بتاتا ہوں مدرسے کا بجٹ، پورا سال مدرسوں میں چلتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں رمضان میں جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، رمضان، شوال، ذوالحج، ذی الحج، یہ 4 مہینے آسانی سے گزرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو جب مارچ اپریل میں اللہ اکبر گندم آیا کرتی تھی تو پھر میرے عزیزو نومبر تک آسانی سے گزر جایا کرتا تھا۔ رہی سے کسر مدرسے کی ریپیئرنگ، مدرسے کی کھالیں، اساتذہ کرام کی تنخواہیں، یہ جو کھالیں اکٹھی ہوتی تھی ان سے گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ پتہ بھی ہے میرے عزیزو گھر کے اندر ایک پنکھا چلتا ہے، کلے جموں کو آتا کہتا بند کر، مسجد کے اندر 50 پنکھے چل رہے ہیں، بل نہیں آتا۔ اے سی کا منہ بھی میرے پاس طرف ہو، 4 نہیں 5واں بھی لگاؤ، پیچھے ہوا نہیں آتی، اوپر ہوا نہیں جاتی۔ او بھائی یہ ساری چیزیں پیسے سے چلتی ہیں۔ 250 روپے سے 300، 350، 650 روپے کی کھال ہم نے اپنے دور کے اندر تقریباً 7000 روپے کی کھال بیچی، ایسی بولا سر، اب 300 روپے کی کھال۔ بتاؤ ان مدرسے کے اندر 100 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں بتاؤ مولوی صاحب، راؤ صاحب کہنے لگے بتاؤ میں کیا کروں، میں بھی 30,000 روپے کی ترپال لے کے آیا تاکہ بچیوں کو سایہ مل جائے۔ مولوی صاحب میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور لوگ مجھے پوچھتے بھی کوئی نہیں کیا اس بندے نے مدرسہ بنا کے غلطی کی؟ اگر اس کے دل کے اندر بات آئی کہ میں مدرسہ بناؤں، محلے کی بچیاں پڑھیں، اپنی قوم برادری کی پڑھیں تاکہ پردہ بھی بچے، عزت بھی بچے، نسل بھی بچے، غلطی کی اس آدمی نے۔ اس سے بستر پر بیٹھے بیٹھے مانگ رہے ہو، اور اپنا مزاج یہ جب تک کوئی مانگے گا نہیں ہم دیں گے نہیں۔ گھر اللہ کا، خرچے آپ نے میرے پورے کرنے، مدرسہ نبی کا گلشن ہے میرے عزیزوں، اس کی ترقی کے لیے آپ نے میں نے محنت کرنی ہے۔